السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس روئے زمین میں رہنے والے انسان دو وصف کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت ادب ہے اور دوسرا علم ہے۔ ادب یہ ایسا سرمایہ ہے، جب بندہ اسے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اسے دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ادب یہ ایسا ہتھیار ہے، جب انسان اسے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دونوں جہاں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خوبصورتی یہ کپڑوں میں نہیں ہے، بے شک خوبصورتی علم اور ادب میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے۔ آئیے اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اس نبی کے ادب کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی انبیاء سے خطاب کرنا چاہا تو ان کے نام لے کر ان کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اے موسیٰ کہہ کر پکارا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرنا چاہا تو اے عیسیٰ کہہ کر پکارا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام سے خطاب کرنا چاہا تو اے ایوب کہہ کر پکارا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی یوں خطاب فرماتا ہے یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرماتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرماتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر خطاب فرماتا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کر خطاب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتا دیا کہ کس طرح حضور کو پکارا جائے۔ آئیے ادب مصطفیٰ پر ایک اور آیت میں پیش کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کرو، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور جب حضور گفتگو فرمائیں تو اسے بغور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تو صحابہ کچھ اور زیادہ سمجھنا چاہتے تو صحابہ اکرام عرض کرتے، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی جو لغات تھی، اس لغات میں راعینا کا معنی یہ سوء ادب تھا، یعنی ادب کے خلاف تھا، چرواہے کے معنی میں تھا۔ تو یہودیوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے زبان سے اس راعینا کا جملہ سنا تو بھڑک اٹھے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے لغات سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اس جملے کو یہودی کے زبان پر سنا تو وہ کہنے لگے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر تو نے دوبارہ میرے آقا کی بارگاہ میں اس طرح کی بے ادبی کی
تو تیرے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی نے کہا آپ ہم پر بھڑکتے ہیں، جاؤ آپ کے مسلمان بھائی خود رائنا کہہ کر حضور کو پکار رہے ہیں، آپ ہم پر بھڑکتے ہیں۔ تو آپ رنجیدہ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا رائنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کرو انظرنا یا رسول اللہ، ہم پر نظر کرم فرمائے۔ یہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب بتایا حضور سے، حضور کا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ادب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منشن کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، جب ان سے بات کرو تو چلا کر نہ کرو، جس طرح تم ایک دوسرے آپس میں گفتگو کرتے ہو اس طرح چلا کر بات نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں بتا دیا کہ حضور کا ادب کیا ہے۔ جب حضور سے بات کیا جائے تو بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے بات کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، جن کو تھوڑا کم سنائی دیتا تھا اور ان کی آواز بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ اکبر، وہ رونے لگے اور اپنے گھر میں بند ہو گئے اور اپنے آپ کو جہنمی کہنے لگے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ اس صحابی رسول کا منشا یہ نہیں تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کروں، بلکہ ان کی فطرت تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے منع فرمایا۔ اسی آیت جب نازل ہو گئی یہ آیت تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو انہوں نے سنا تو زندگی بھر کبھی حضور سے بلند آواز سے انہوں نے بات نہیں فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہم سب کو بھی حضور کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ با ادب، با نصیب، بے ادب، کم نصیب، ادب مصطفیٰ، یہ ہمیں بتا رہے تھے طفیل احمد نوری۔ آئیے خير الخلق كلهم